الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لوگو، اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تو ان کی مدد کر ہی چکا ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت وہ دو ہی شخص تھے، جن میں سے ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود اللہ کے رسول۔ جب وہ دونوں غار سور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے ساتھی کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے امداد فراہم کی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو اللہ نے پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہو کر رہتی ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کوئی پیدا نہ ہوگا ایسا انسان روز محشر تک، کوئی پیدا نہ ہوگا ایسا انسان روز محشر تک، سبھی اس کے مقلد ہیں عمر عثمان حیدر تک۔ اسی کے ساتھ چل کر ہم اتر سکتے ہیں جنت میں، یہی جھرنا پہنچتا ہے محبت کے سمندر تک۔ جہاں جبریل دستک بھی نہ دے سکتا تھا بن پوچھے، اسی گھر میں چلا جاتا وہ دو عالم کے رہبر تک۔ میری نظریں بچھی ہیں اس کے رستے میں عقیدت سے، کھڑے ہیں بعد اب جس کے لیے کرنوں کے لشکر تک۔ ابھی اس کی امامت کا نشہ ٹوٹا نہیں انجم، ابھی اس کی تلاوت میں گم محراب منبر تک۔
اتنا تو اپنے اندازہ فرما لیا کہ میں جس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں اور ان کی منقبت میں جو اشعار ہیں مجھے بہت ہی پسند ہیں، لیکن ایک اور نظم بڑی خوبصورت کسی نے لکھی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو سنا دوں۔ السلام جانشین اولین مصطفیٰ، السلام جانشین اولین مصطفیٰ، السلام حضرت صدیق اکبر باصفا، بعد از پیغمبراں تو افضل الانسان ہے، بعد از پیغمبراں تو افضل الانسان ہے، سابقون الاولون لا ریب تیری شان ہے، عزم و استقلال کا گویا تھا تو جبل جلیل، اولین محبوب حق کا تو بنا بے شک کفیل، تھے تیری ہر بات سرکار دو عالم کو پسند، کر گئی یہ بات ہی تجھ کو جہاں میں سر بلند، جب چلے مکہ سے طیبہ تک شہ رحمت مآب، اس گھڑی بھی تو رہا ہر گام ان کا ہمرکاب، زندگی بھر چونکہ ان کی رفاقت میں رہا، چشمہ فیض نبی سیراب تجھ کو کر گیا، تھا تیرا ہر کارنامہ بے نظیر و بے مثیل، حشر میں ہوں گے خدا و مصطفیٰ تیرے کفیل، سبقت اسلام میں کوئی تیرا ثانی نہیں، تو نے کوئی بات باطل کی کبھی مانی نہیں، دافع الاشرار ہے تو صاحب ایثار بھی، دافع الاشرار ہے تو صاحب ایثار بھی، تجھ کو حق نے کہہ دیا اذ ہما فی الغار بھی، سامنے تیرے جب آیا کھا گیا باطل شکست، کافروں کو صدق نے تیرے بنایا حق پرست، کس قدر بدبخت ہیں جو تجھ کو کہتے ہیں عناد، کس قدر بدبخت ہیں جو تجھ سے رکھتے ہیں عناد، رہ نہیں سکتے کبھی وہ دین اور دنیا میں شاد، باصفا تھا تو مجسم پہ کرے صدق و صفا، تیرے دل پر ہر گھڑی طاری رہا خوف خدا، چار اصول را دیا تو نے علم اسلام کا، بول بالا کر دیا تو نے خدا کے نام کا، تھا غرض اسلام کا تو ایک درخشاں آفتاب، تیرے زرعی کارناموں کا نہیں کوئی جواب، تیری الفت ہو نہ جس کے دل میں ہے والا صفات، اس کو انور آخرت میں مل نہیں سکتی نجات، زندگی بھر جو رہا محبوب حق کا یار غار، گنبد خضرا میں بنتا کیا نہ پھر اس کا مزار، حضرات محترم، پچھلے جمعے میں بھی سورہ توبہ کی یہ آیات کریمہ تلاوت ہوئی اور ان کا ترجمہ بھی عرض کیا اور مختصر سی بات ان سے متعلق آپ کی خدمت پیش کی۔ اتنا تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ یہ
شخصیت جن کا ان حیات کے حوالے سے تذکرہ ہو رہا ہے وہ اس کائنات انسانی کے انبیاء کے بعد سب سربراہ انسان سیدنا ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں جو عرض کر رہا ہوں آپ سے انہی لمحات میں میرے دل میں ایک جذبہ بیدار ہو رہا ہے جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کے ساتھ آپ کے دل میں اللہ کے پاک پیغمبر کی محبت اور عظمت ہے، اور اللہ قائم دائم رکھے۔ تھوڑی سی توجہ میں اس طرح مبذول کراتا ہوں کہ پھر دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ابوبکر جیسا کوئی انسان نہ پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ سچی بات یہ ہے، میں ایک طالب علم ہوں اور ایک بڑا ذخیرہ کتابوں کا الحمدللہ میرے پاس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور اس کی مہربانی ہے، اور جن شخصیتوں کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے جیسے ذکر کر رہا ہوں، ان کے بارے میں پھر میں قصداً ارادتاً ایسا لٹریچر، ایسی کتابیں ضرور حاصل کرتا اور پڑھتا بھی ہوں، اور کچھ اشارات آپ حضرات کی خدمت میں عرض بھی کرتا ہوں۔ جس پہلو سے بھی دیکھا جائے، جس بھی پہلو سے دیکھا جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ان کے زمانے میں اور آج تک بھی کوئی ایسا انسان نہیں آیا، نہ پیدا ہوا ہے، نہ اللہ پیدا کرے گا جو ابوبکر صدیق جیسا ہو۔ یقیناً بڑی بڑی شخصیت صحابہ میں ہیں، فاروق اعظم بڑے انسان ہیں، اتنے بڑے انسان ہیں کہ ہمارے تصورات بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہی حال دیگر صحابہ اکرام کا بھی ہے، لا للتعیین، لیکن جو مقام ابو بکر کا ہے وہ کسی کا بھی نہیں۔ کل ہی غالباً یا اس سے پہلے بھی کچھ پڑھتے ہوئے کچھ تحریر سامنے سے گزری کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم کے مابین کسی مسئلے پر اختلاف ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں ہی آفتاب و ماہتاب تھے اس امت میں، لیکن گفتگو میں کچھ اس طرح تکرار ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے کچھ سخت جملہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرما دیا۔ بعد میں انہیں تنبہ ہوا، یعنی احساس ہوا کہ یہ بات میں نے کچھ سخت کہہ دی، تو انہوں نے فاروق اعظم سے معذرت فرمائی، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کچھ فرما نہ سکے۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کوشش فرمائی لیکن انہوں نے انکار کیا، تو انہوں نے پھر اپنے معاملے کو صاف کرنے کا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ میری ان کے ساتھ کسی مسئلے پر تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، تکرار ہو گئی، میں نے کوئی سخت جملہ کہہ دیا، پھر میں معذرت کرتا رہا لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ تو میں آپ کی خدمت حاضر ہوا ہوں کہ آپ اشارہ فرمائیں گے تو یہ مجھے معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا مقام تھا ابوبکر صدیق کا! حالانکہ اس موقع پر غلطی بھی مان بھی لی اور تھی بھی سخت کلامی کی، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے مخاطب ہو کر فرمایا اس شخص کو
میری خاطر معاف نہیں کرو گے؟ یہ میرا اس وقت کا ساتھی ہے جو اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، کوئی ساتھی نہیں تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کا بھی کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی نہیں بنا، نہ چچاؤں میں سے نہ چچا زادوں میں سے۔ آپ حضرات سن چکے ہیں، ایک سے زائد مرتبہ میں توجہ دلا چکا کہ سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر نے جب اپنا موقف بیان فرمایا، اور اس کی تفصیلات میں کر چکا ہوں، تو کوئی شخص بھی نہ چچاؤں میں نہ چچا زادوں میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ماموں تھے لیکن وہ بھی بہت پیچھے، کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اگر اس دھرتی پر کوئی تھا تو پھر ابوبکر صدیق ہی تھا بس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حیران رہیں گے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ڈوبے ہوئے تھے، تو مشرکین مکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کرتے تھے تو یہ پہنچ جاتا تھا کہ وہ بدبختوں کیوں ان کے ساتھ تشدد کا معاملہ کر رہے ہو، اس شخص کو مارو کو جو کہتا میرا رب اللہ ہے اور تو آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، کیوں تشدد کرتے ہو؟ ایک دفعہ ایک مشرک نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور کی حمایت کی وجہ سے اس قدر تشدد کیا، اتنا جوتوں سے مارا، اور اس حد تک ان کو زمین پر لٹا کر ان کے چہرے پر اتنی ضربیں لگائیں کہ ان کے چہرے کا سارے نقوش مسخ ہو گئے، اور اتنا تشدد ہوا کہ اس قدر بے ہوش ہو گئے۔ خاندان کے لوگ، آپ جانتے ہوں گے کہ ابوبکر صدیق کا خاندان بنو تیم میں سے تھا، بڑے شخصیت جو ہیں ان کے میں تذکرہ کر دیتا ہوں، وہ بنو تیم میں سے تھے، فاروق اعظم بنی عدی میں سے تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے تھے، اور حضرت علی کے بارے میں تو جانتے ہی آپ کہ حضور کے چچا زاد تھے۔ تو جس وقت مکہ خانہ کعبہ کے اندر ابوبکر صدیق پر تشدد ہوا، اس حد تک مارا گیا کہ یقین ہوگا کہ اب یہ بچیں گے نہیں۔ ان کے خاندان کے لوگ بنی تیم اٹھا کر ان کو گھر لے گئے، اور لمحہ لمحہ گھر کے لوگ، خاندان کے لوگ اس تصور میں ہیں کہ ابوبکر کو شاید جتنا تشدد کیا گیا ہے ان کی بچت نہیں ہوگی۔ آپس میں مشاورت یہ کر رہے ہیں کہ جن اور تشدد کیا اس کا ہم بدلہ کس طرح لیں، کس ترتیب کے ساتھ لیں۔ اللہ کا کرنا ایسا، سبحان اللہ، اللہ تیری شان پہ قربان جائیں، اتنا تشدد ہونے کے باوجود بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آئی، جبکہ خاندان کے لوگ سمجھتے تھے یہی نہیں بچیں گے۔ ہوش آئی تو ہوش آتے وقت سب سے پہلا جملہ جو زبان سے نکلا، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ تو خاندان کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے، انہی کی وجہ سے تمہارا یہ انجام ہوا، پھر یاد کر رہے ہیں ان کو، کچھ کھا پی لو۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں کھائیں گے جب تک میں اپنے آقا کو دیکھ نہ لوں، اس کی طرف کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ خاندان کے لوگ جو مشرک تھے وہ سب کے سب اس غصے میں دائیں بائیں چلے گئے۔ ابوبکر صدیق نے اپنی والدہ سے غالباً وہ مسلمان ہو چکی تھی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ بھی مسلمان ہو چکی تھی، وہ بھی آئی تھی۔ ان پر جو تشدد کے آثار تھے، ان دونوں خواتین نے، والدہ نے اور فاروق اعظم کی شمشیرہ نے اٹھا کر ان کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کہیں تھے۔ جاتے ہی
لے جاتے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر گئے. ایسا دھرتی پر کسی نے دیکھا ہے؟ کسی ماں نے جنا ہے؟ نہ جنا ہے، نہ قیامت تک جنے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک طالب علمانہ حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں. میں نے کوئی تحریر ایسی نہیں پڑھی کہ جس میں صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی رائے کے ساتھ اختلاف کیا. دیگر صحابہ کرام کا اختلاف رہا، نیک نیتی سے رہا، یہ نہیں کہ بدنیت ہے. وہ اپنے طور پر سمجھتے تھے کہ یہ موقف ہمارا جو ہے یہ درست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں نرمی دکھا رہے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق کسی بھی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع کے خلاف نہیں. کئی جگہوں کے اندر فاروق اعظم نے متوجہ کیا ابو بکر صدیق کو کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اتنی نرمی دکھا رہے ہیں، یہ تو ہماری کمزوری ثابت ہوگی. انہوں نے کہا وہ خدا کے پیغمبر ہیں. ابو بکر صدیق ہر موقع پر یہ فرماتے وہ اللہ کے رسول ہیں، کوئی بات بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے. اللہ نے ان کو چن لیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے. اور یہ واحد انسان ہیں کہ ان کی ترغیب سے بڑے بڑے صحابہ مسلمان ہوئے. عشرہ مبشرہ میں سے 5 شخصیتیں سیدنا عثمان ہیں، سیدنا زبیر ہیں، سیدنا طلحہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعد بن وقاص ہیں. یہ انہی کی ترغیب سے مسلمان ہوئے. سیدنا صدیق اکبر. اس کے علاوہ بھی کچھ اور شخصیتیں ہیں جو کتابوں کے اندر لکھی ہیں. بہت سارے مظلوم غریب مسلمان جو کفار کے کنیز اور غلام تھے، عورتیں کنیز تھیں، مرد غلام تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خرید کر آزاد کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے. انہوں نے سارا سرمایہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر خرچ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے کتابوں کے اندر، ما نفعنی مال احد ما نفع مال ابو بکر. کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا بکر مال نے مجھے فائدہ دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس نے بھی میرے ساتھ احسان کیا پیسے سے میں اس کا بدلہ اس دنیا میں دے سکتا ہوں سوائے ابو بکر کے، وہ اللہ ہی دیں گے قیامت میں. میں نے طالب علم ایسی سے میں عرض کر رہا ہوں، میرے دل کے اندر یوں تو سب صحابہ کرام کی عظمت ہے، اور بارہا میں آپ حضرات خدمت عرض بھی کر چکا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے اوپر مقام ہے خالق کائنات کا، اس کا فیصلہ سب سے اوپر ہے. پھر اس کے بعد جب زمین کی طرف آتے ہیں تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچی، اور اس سے نیچے چلے جائیں پھر صحابہ کرام. بس اس کے بعد میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو شخص بھی کسی نظریے کا ہے، کسی بشرطے کے کفار کے ساتھ تعلق نہ ہو. مثال کے طور پر ہمارے دور کے اندر کوئی حنفی ہے، حنفی بننے ہے، اہل حدیث ہے، اہل حدیث رہے، کوئی فرق کو نہیں پڑتا، لیکن اس کے عقیدے میں، اس کے عمل میں شرک نہ ہو. اصحاب رسول کی عداوت نہ ہو. آپ جان چکے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں.
جو صحابہ کا دشمن ہے وہ مسلمان نہیں. صاف لفظوں میں کہتا ہوں، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، میرا عقیدہ یہ، جو صحابہ کا دشمن لعنت تعین کسی ایک صحابی کا، وہ مسلمان نہیں. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں. سارا پاکستان اس کے ایک ایک فرد، حتیٰ کہ مولوی بھی ان کو مسلمان کہ میں مسلمان نہیں کہتا. مرزا غلام احمد قادیانی دجال کافر تھا، اور اس کو نبی ماننے والا ہر شخص کافر ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ پاکیزہ جماعت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کسی ایک فرد کے بارے میں برا کہنا درکنار، سوء ظنی بدگمانی کرنے والا بھی میرے نزدیک گمراہ ہے. میں ایک طالب علمانہ حیثیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں طالب علم. مجھے کبھی 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 بھی قرآن میں رات میں مجھے یہ خوشگمانی نہیں ہو کہ میں مولوی ہوں. علماء کے جوتوں کے پر بیٹھ کر کچھ دین سیکھا ہے، جو بات کہتا ہوں صحیح کہتا ہوں، غلط نہیں کہتا الحمدللہ. لیکن یہ کہ اپنے بارے میں یہ مجھے خوش فہمی نہیں، اور آپ حضرات کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. بس 3 چیزیں ہیں میرے: اللہ کی عظمت اور کبریائی، ان تک کوئی نہیں پہنچتا. پھر نیچے آئے مخلوق کی طرف سے انبیاء اکرام علیہ السلام، جنہوں نے سب سے اونچی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اسے نیچے آئے تو پھر صحابہ اکرام ہیں. صحابہ میں سب سے اونچے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا کہ فاروق اعظم جیسی عظیم شخصیت، ان کے ساتھ کوئی تکرار ہوا، انہوں نے کچھ سخت بات کہہ دی تھی، معذرت کی، انہوں نے معذرت قبول نہیں کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے تو فاروق اعظم کے بارے میں کہ یہ مجھے معاف کر دیں گے. اس کے برعکس اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری خاطر معاف نہیں کرو گے؟ جس دھرتی پر کوئی انسان بھی مجھے ماننے والا نہیں تھا، یہی شخص جس کے نام بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر. اللہ نے اس طرح قبول کیا کہ آج بھی آپ حرم شریف حرمین میں جاتے ہیں، مسجد نبی میں جب پہنچتے ہیں، روزہ عطر پر جب سلام پڑھنے کے لیے اس مقام پر پہنچتے ہیں، تو وہاں بکر صدیق فاروق اعظم رضی اللہ دونوں کے قبروں میں نشان ہے، رسول اللہ کے قدموں کے اندر ہے. بڑے بڑے لوگ صحابہ میں لعنت تعین، بڑے بڑے لوگ صحابہ میں وہ مقام نہیں پا سکے جو بکر صدیق کا ہے، پھر ان کے بعد فاروق اعظم کا رضی اللہ. ہمیشہ میری گزارش آپ حضرات سے یہ دعا کہ یا اللہ ان کی سچی محبت ہمارے دل میں بٹھا دے، اور ہمارے حوالے سے یا اللہ ہمارا حلقہ، چاہے اپنے گھروں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، مددگاروں کا ہے، وقفکاروں کا، یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما. میں سچ کہتا ہوں، میں پر بیٹھا ہوں، آپ حضرات چاہیں تشریف لاتے ہیں، میرے دل میں آپ کی بڑی قدر ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اپنے رحمتوں سے نوازے، دنیا کی بھلائیاں بھی نصیب فرمائے اور آخرت کی نجات بھی. اللہ آپ کی نسلوں کو ہدایت پر رکھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کتابوں کے اندر تذکرہ باقاعدہ موجود ہے، اور برملا کہنے لگے ہم سب کے سب ہلاک ہو چکے ہوتے اگر اللہ نے بکر صدیق کی شکل میں ہم پر احسان نہ کیا ہوتا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد پھر جو حالات امت پر آئے، وہ ایک لمبی کہانی آپ حضرات کو سنائیں گے تو آپ رنجیدہ ہو جائیں گے.
لیکن اس وقت امت کو سنبھالا کر دیا ہے تو وہ صدیق نے رضی اللہ عنہ۔ فاروق اعظم جیسا عظیم الشان انسان، بڑے حوصلے والا انسان، بڑا دلیر انسان، وہ بات کہنے لگا جہاں تک وہ صدیق کی پہنچ ہے ہماری پہنچ نہیں ہو سکتی۔ آپ ضرور سوچتے ہوں گے کہ پچھلے جمعے میں بھی اس نے کچھ کہا اور اب بھی پھر سچی بات یہ ہے، سچ ہے، قرآن میرے سامنے ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ دن رات ان کا تذکرہ کرتا رہوں، دن رات ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اور آپ خوش نصیب ہیں اس پہلو سے کہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور ان کا تذکرہ ذکر خیر سن لیتے ہیں۔ اللہ اس پر مجھے بھی اور آپ کو قائم رکھے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالی ہدایت اور صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، عقیدہ بھی صحیح ہو اللہ کے توحید کے بارے میں، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسالت کے بارے میں، پھر تیسری نمبر صحابہ کرام کی عظمت اور محبت کے بارے میں۔ یہ تین باتیں جو ہیں ہمیشہ دعا کیا کریں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ حضرات کے لیے کرتا ہوں۔ یا پریشان نہیں ہے، یا پریشان نہیں ہے، میرا مزاج خدا نے بنا دیا کہ میرا حلقہ احباب یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی بنائیاں نصیب فرما۔ اگر آپ ایک آدھ جملہ میرے لیے بڑھا دیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ میں جو کچھ بولتا ہوں آپ پریشان نہیں، میں اس کو اپنا فرض سمجھتا ہوں، لیکن آپ اگر کوئی دعا کا جملہ میرے لیے کہہ دیں گے تو آپ کا مجھ پر احسان ہوگا، میں احسان مانتا ہوں۔ جس طرح انسانی فطرت ہے، گھر کے کسی بھی فرد جس کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہو تو اس کا خیال آتے ہی دل کے اندر ایک عجیب سی مسرت اور شادمانی ہوتی ہے۔ اس بات کو آپ سمجھتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، آپ کے گھر والوں کو خدا اپنی رحمتوں کے ساتھ نوازے، اور آپ کے دل کے اندر ان کے لیے جو چاہت ہے اللہ اس کو قائم دائم رکھے۔ لیکن بکر صدیق ایسی شخصیت ہے کہ ہر آدمی کو اپنے ماں باپ عزیز ہوتے ہیں۔ سیدھی سی بات کہتا ہوں، میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے، جنت کا تھا، انہوں نے کبھی بھی مجھ سے 1 روپیہ نہیں مانگا۔ یہی کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ جا کے اس کو ماں کر لاؤ، یہ کہتے تھے کہ جب پڑھو، بس ایک جملہ ان کا تھا، پڑھو۔ اور آج اگر میرے اندر تھوڑا سا کچھ علم دین کا کچھ اثر ہے تو میرے والد صاحب کی دعائیں ہیں اور ان کی خواہش ہے، اور میری والدہ اللہ جنت نصیب کرے ان کو، جب میں نے جانا ہوتا تو میرے ایک بھائی کو بھیجتی کہ ساتھ لے کر آؤ، وہاں ان کو پابند کر دیتے ہیں کہ کوئی کام نہیں کرنا گھر کا، ان کے ساتھ ساتھ رہو، انہوں نے کہیں جانا ہے، کسی ملنا جانا تو اکیلے نہ جائیں، پھر واپس یہاں لا کر چھوڑ کر وہ واپس جاتے، اس قدر محبت تھی۔ خدا کی ارب رحمتیں نازل ان پر، اللہ سب کو ایسے ماں باپ نصیب کرے، اللہ سب کو ایسے ماں باپ نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ان کو نوازے۔ میں ذاتی طور پر بہت معمولی انسان، لیکن میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ میرے والد صاحب نیک انسان تھے، بہت زیادہ، معمولی تعلیم تھی دینی، عالم نہیں تھے مکمل طور پر، لیکن نیک تھے بہت زیادہ، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میرے دادا بڑے ولی اللہ انسان تھے، میں کیا کیا ذکر کروں آپ کے سامنے۔ میں نے ان کی پنجابی زبان میں ان کے ایک سی حرفی 30 حروف پر مشتمل ایک کتاب سے میں نے چھاپا ہے، آپ ان کو زبان سمجھیں گے نہیں ورنہ میں سب آپ حضرات کو دے دیتا۔ اب الف اٹھ ادھی رات اندر ورد کریں تو پاک جناب والا، راتاں جاگ دیں کئی نے پا لیا اصلی پاک دیدار جناب والا، یہاں سے شروع۔
ایک ہفتے کے اندر اسی عرفی لکھی تھی، انسان حیران تھا۔ ایک اور بات ذکر کر دیتا ہوں، اگرچہ خدا گواہ ہے کہ میرے دل کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پاس گرمی کے موسم میں لیٹا ہوا تھا، بڑے بڑے چارپائیاں ہوتی تھیں، لیٹا تھا ان کے پاس، لیکن روب ان کا اس طرح تھا کہ ہم اف نہیں کر سکتے تھے۔ میرے دادا کا روب اس طرح۔ آدھی رات سے بعد، اس میں غلط بیانی کروں تو خدا کے ہاں مجرموں میں، جو میرے والد صاحب نے بیان کیا وہ سنا رہا ہوں، میرے سر کی طرف اس طرح کھر 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 کی آواز آئی۔ بول نہیں سکتے تھے کہ والد کا روب بہت زیادہ تھا۔ یہ مشہور بات ہے، ہم نے جب شعور کی زندگی آنکھ کھولی تو یہی سنا ہے۔ ہل بھی نہیں سکتا تھا کہ تو میں نے اپنے سر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ایک بڑا جانور شیر میرے والد کے پاؤں کو تلووں کو چاٹ رہا ہے۔ خدا کی قسم اس میں غلط بیانی نہیں ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، جب شعور کی آنکھ کھولی تو پھر عام طور پر لوگ یہی ذکر کرتے تھے، لیکن میں لوگوں کی بات نہ مانتا، میرے والد نے جو بیان کی وہ غلط بیانی نہیں کرتے تھے، بڑے راست باز انسان تھے۔ کہ تو میں گھبرا گیا، اب گھبرا کر بول بھی نہیں سکتے، والد کا روب بہت زیادہ ہے، ہل بھی نہیں سکتا۔ وہ کپڑا میں نے اپنے منہ پر ڈال دیا تو مسلسل کھر کھر کی آواز آئی۔ ٹھیک سحری کے وقت، تہجد کا ٹائم کے اندر، میرے والد صاحب یعنی میرے دادا بزرگ اٹھے، ساتھ ہی ہماری مسجد تھی، اٹھے تو تھوڑا سا میرا حوصلہ ہوا کہ اب میں دیکھوں کہ وہ جانور جو ہے ان کے پاؤں چاٹ رہا تو کیا ہے۔ کہ تو چاندنی تھی تو میں نے دیکھا والد صاحب مسجد طرف جا رہے تھے تو وہ شیر ساتھ جا رہا تھا۔ خدا کی قسم اس کے اندر کوئی غلط بیانی نہیں، یہ نہیں کہ میں اپنے خاندان کو بڑا اونچا نہیں، خدا کی لعنت ہے ایسے انسان پر جو بلا وجہ مطلب ایسی بات کرے۔ کہتے میرا حوصلہ ذرا بڑا ہوا تو اوپر مسجد طرف چلے گئے۔ میں نے بعد میں پوچھا اپنی ہماری دادی جو تھی ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا تم کیا سمجھو گے، تمہارے والد صاحب کے پاؤں جنگل کے شیر چاٹنے آتے ہیں رات کے پچھلے پہر میں۔ یہ ہماری والدہ نے اپنی آنکھیں، میری والدہ جب شادی ہو کر آئیں تو انہوں نے بتایا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شام کے وقت، یعنی اتنے بڑے بڑے ولی اللہ تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو کچھ لکھا ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں چھاپوں گا اور آپ حضرات کی خدمت پیش کروں گا۔ اتنی موٹی کتاب انہوں نے لکھی عربی زبان کے اندر، اپنے ہاتھ سے، بڑے خوش خط تھے۔ بلکہ ایک بات اور ذکر کر دیتا ہوں، ان کے والد جو میرے پردادا تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، بڑے علامہ تھے۔ انہوں نے 1450 اشعار فارسی زبان کے، 1450 اشعار فارسی زبان کے اپنے قلم سے لکھے ہیں۔ آپ دیکھ لیں گے کہ 250-300 سال گزر چکے ہیں، آپ حیران رہیں گے کہ کس قدر خوبصورت خط تھا۔ وہ کتاب میرے پاس ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ فارسی جاننے والا کوئی ہے نہیں، اور مشکل یہ ہے کہ فارسی کا ترجمہ میں کر لوں اس کے لیے بڑا خرچہ ہے۔ اس وقت کتاب تو میں نے محفوظ رکھی ہے، بڑے علماء آتے ہیں تو میں نے دکھاتا ہوں ضرور۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو ایک ادنا خاکسار انسان ہوں، لیکن میرے بڑے جو تھے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے تھے، بہت بڑے بڑے لوگ گزرے تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور دین کی جو بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیں، اور میں آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے، آپ کی نسلوں کے اندر خدا ہدایت جاری رکھے، اور کبھی بھی کسی پریشانی سے آپ کو اور آپ کی نسلوں کو خدا دوچار نہ کرے۔ اصل میں تذکرہ تو بکر صدیق کا ہو رہا تھا، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس بڑے انسان کا ہو رہا تھا جو اس دھرتی پر نبی کے بعد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے سب سے بڑا انسان بنایا۔ اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بڑے بڑے صحابہ جن کے نام لے کر میں اور آپ ہمیں خوشی ہوتی ہے، وہ بکر صدیق کی ترغیب سے مسلمان ہوئے۔
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بارہا تذکرہ آپ نے سنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور صحابی بھی تھے. یہ ابوبکر صدیق کی ترغیب سے مسلمان ہوئے. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص اور کچھ صحابہ، یہ سب ابوبکر صدیق کی ترغیب سے مسلمان ہوئے. آج پوری دنیا میں ان کا نام ہے. تو میری یہ چاہت ہے، خواہش ہے، اور میرا رب جانتا ہے کہ آپ حضرات سب کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی جذبہ نصیب کرے جس طرح جذبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، کہ آپ ہمہ وقت اس جذبے سے سرشار ہو کر اپنے حلقہ احباب میں اپنے رشتہ داروں کے اندر یہ بات کرتے رہیں، اور ان کے دلوں کے اندر بھی صحابہ کرام کی ایسی محبت ہو جیسا کہ آپ کے دل میں ہے. یہ خداداد چیز ہے میرے دوستو. دیکھیے آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کو کاروبار سے رغبت موجود ہے کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. پھر آپ بلڈنگ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، آپ کے دل میں رغبت موجود ہوتی ہے. اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں، رغبت ہوتی ہے کہ یہ فلاں درجے پر پہنچ جائے، فلاں درجے پہنچ جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر ان محبتوں اور رغبتوں کے ساتھ ساتھ دین کی ایسی محبت پیدا کر دے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی سے بات کریں، سب سے پہلے بات اس کو دین کی سمجھائیں. اس کا پتہ تو اس وقت چاہیے جب آنکھیں بند ہوں گی. میرا رب کتنا آپ سے راضی ہوگا. اللہ سے یہ دعا کریں گے خدا ہمیں ایسا جذبہ نصیب کرے. دیکھیں ہمیں کسی نے رہنا نہیں. میں تو ہمیشہ ہی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں اگلے جمعے تک اس ممبر پر میں آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں. صحیح بات کہتا ہوں، زندگی کوئی اعتبار بھی نہیں. لیکن اگر اللہ پاک اپنے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کی محبت نصیب کرے تو اس سے بڑی سعادت دنیا کے اندر موجود نہیں. ساری دنیا کا مال آپ کو مل جائے، اس کی کوئی قیمت نہیں جتنی ایک وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت. اور شاید یہ وجہ ہے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعے بھی کچھ معروضات پیش کی تھی اور ابھی بھی. میرا ایک مزاج ہے کہ اللہ نے جو خوبیاں اپنی رحمت سے مجھے عطا کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے احباب جو ہیں سارے دوست، اللہ تعالیٰ وہ خوبیاں ان کو بھی عطا دے. آپ کے علم میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی. یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے گھرانے کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دنیا میں پھیلی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 بیویاں تھیں. ایک دعا کی درخواست کرتا ہوں، آپ دعا کر لیں. میں نے کتاب لکھی ہے 13 تک 300-400 صفحے کی سے زیادہ، لیکن اس کو چھاپنے کا کوئی صورت بننی نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کی پروف ریڈنگ نہیں ہو سکتی میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے. یہ تو آپ کی کرامت ہے کہ میں یہاں آ کر آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، وہاں جا کر گھر کے اندر میری بیگم مجھے کہتی ہیں کچھ کریں آپ، بالکل ہمت نہیں بنتی. اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک کتاب کو مکمل کر کے چھاپنے کی اور آپ حضرات تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے بھی اگر میں کچھ کر چکا ہوں تو اللہ کی توفیق سے ہے. آپ کے حضرات کے علم میں نماز مصطفیٰ ہوگی کہ نہیں ہے؟ ہوگی، ہونی چاہیے. وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر چھپ چکی ہے، ملک سے باہر بھی جا چکی ہے. اور اگر کسی دوست کو ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کرے، میں انشاءاللہ اس کو فراہم کروں گا. کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، یہ اللہ کی توفیق سے. ابھی یہ جو میرا بیٹا آپ حضرات کے سامنے کلمات طیبات جو ہیں اس کی ذکر کر رہا تھا، یہ کوششیں کر کے اللہ کی توفیق سے میں نے لکھی ہیں، اور میں تھوڑی سی ذکر کر دیتا ہوں اس میں. جب میں یہ کلمے لکھ رہا تھا، جو 5 کلمے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ عبدہ و رسولہ،
تو خیر اس کے علاوہ میں نے ایک دفعہ یہ چھٹا کلمہ جو کہتے ہیں نا، چھٹا کلمہ سے رد کفر، اس کے سلسلے میں نے مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامعہ شریفیہ کے استاد تھے، میرے بھی استاد تھے. میں نے کہا حضرت میں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھ رہا ہوں تو اس میں یہ کلمات لکھنے ہیں. تو مفتی صاحب فرمایا کہ یہ کہیں میں نے دیکھے نہیں. آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں، مفتی صاحب بہت بڑے انسان تھے، جامعہ شریفیہ کے مفتی تھے، ہمارے استاد تھے، بے شمار لوگوں کے استاد تھے. انہوں نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ میں نے کہیں نہیں دیکھی. پھر میں نے گکھڑ میں گجرانوالہ کے مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا حضرت میں کچھ ایسی چیزیں لکھ رہا ہوں تو یہ جو کلمہ ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. نہیں، رد کفر نہیں، 5واں کلمہ سید استغفار. اس کا کوئی ثبوت؟ مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. پھر حدیث کے اندر جو کچھ الفاظ تھے وہ میں نے لکھے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ وکان وعلم ان شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ خطأت بل شیء. اور جو چھٹا کلمہ رد کفر اس کا کوئی ثبوت کسی سے نہیں ملا. میں نے لکھ بھی دیا اس کے اندر، ثبوت مجھے کہیں نہیں ملا. کسی صاحب علم کو مل جائے تو مجھے فراہم کر دیتا کہ میں لکھ دوں. پہلا کلمہ بھی صحیح ہے، دوسرا بھی صحیح ہے، تیسرا بھی صحیح ہے، چوتھا بھی صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ الفاظ زائد ہیں. محمد نے بتا دیا ہوگا آپ کو. 5ویں کلمے کے کلمات مجھے اچانک بات یاد آئی، کئی سال پرانی بات ہے. عید کی نماز سے فارغ ہوئے تو یہاں باہر کچھ نوجوان جو کسی کالج کے اندر پڑھتے تھے تو ہاتھوں میں نماز کی کتابیں پکڑی ہوئی، مجھے بٹھا لیا. کہنے لگے جی آپ نے نماز کی کتاب کے اندر کلمہ غلط لکھا ہے. کون سا کلمہ؟ کہتے 5واں کلمہ. اچھا، میں نے کہا بیٹھ جاؤ بھائی. دل میں خیال آیا شاید ان کو صحیح سند مل گئی ہوگی. ہر ایک کی کتاب اس میں کے اندر بھی 5واں کلمہ یوں لکھا ہے، 5واں کلمہ یوں لکھا ہے، یوں لکھا، سب ایک جیسا تھا سوائے میری کتاب. تو میں نے دیکھا سب کتابوں کے اندر ایک جیسا تھا سوائے میری کتاب. تو کہنے لگے آپ نے غلط لکھا ہے. کافی نوجوان تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے یار، غلطی صحیح ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے کوئی سند لکھی ہے، حوالہ دیا ہے؟ پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے تھے حوالہ تو ہے. میں نے کہا ان کتابوں کے اندر کوئی حوالہ؟ کہ ان میں کوئی حوالہ نہیں. ان کا حوالہ لائیں بھائی تو پھر میری کتاب کی غلطیاں نکالیں. میں نے جو کچھ لکھا حوالے کے ساتھ لکھا ہے. تو خیر یہ سب کچھ اس دنیا میں ہوتا رہتا ہے میرے دوستوں. ہم کوئی خدا نہ خاصہ پیغمبر نہیں ہیں، نہ صحابی ہیں، نہ ولی ہیں، ادنا قسم کے امتی ہیں. غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ غلطیوں کے انسان کو ہر وقت احساس رہنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. میں اپنی غلطی اگر کسی نے بتا دی تو میں اس کی اصلاح کر لوں گا. باتیں تو وقت صدیق کی ہو رہی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا. اس ماحول کے اندر، مشرکانہ ماحول کے اندر رہتے تھے، شرک نہیں کیا. اور دوسری بات یہ کبھی انہوں نے شراب نہیں پی. وہ کہ صدیق کی یہ دو خصوصیت ہیں، شرک بھی نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جب کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تو اس سے پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت تھی، دوستی تھی. اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ساتھی بنے. اللہ اکبر. گھر سے نکلے تو غار میں بھی ساتھ تھے. آپ کے علم میں ہے کہ غار سور میں جب مکہ معظمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے مدینہ طیبہ جانا پڑا تو سب پہلے وہ صدیق کے گھر گئے. دوپہر کا وقت تھا. کسی نے اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ کپڑا ڈالے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. خیر ابو بکر صدیق الرٹ ہو گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو حضور نے فرمایا اپنے گھر کے اندر، گھر کے لوگ ہیں اور بھی ہیں،
ان نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر کہیں؟ فرمایا ان کو دائیں بائیں کر دو، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سب کوئی بھی ایسا اوپرا آدمی نہیں جو آپ کی مرضی کے خلاف چلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دے دیا کہ یہاں میں نکلنا، ہجرت کا حکم دے دیا۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پھر میں بھی ساتھ چلوں گا؟ حضور نے فرمایا آپ کے آنے کا مطلب یہ کہ آپ نے میرے ساتھ جانا۔ فوری طور پر گھر کے افراد نے ابو بکر صدیق کی صاحبزادی سیدہ اسما بنت ابی بکر انہیں کھانا تیار کیا۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ساتھ نکلے۔ تھوڑے سے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، یقیناً گئے وہاں، سور، جبل سور سے کہتے ہیں، سا کے ساتھ جبل سور۔ اس کے پاس پہنچے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھایا۔ کس ماں نے جنا ایسا ہے؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جبل سور پر 3 دفعہ میں گیا ہوں، یعنی اوپر پہاڑ پر چڑھ نہیں سکا، حالانکہ میں جنگ ہوں۔ اور وہ صدیق اس عمر کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر اٹھا۔ اس وقت نہ کچھ پگڈنڈی تھی نہ کوئی راستے تھے۔ پہاڑ پر چڑھ کے دیکھا تھا، پھر وہ غار جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صدیق 3 دن رہے۔ بات ختم کرتا ہوں، اس غار میں کبھی کو گیا نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں غاروں کے اندر کیڑے مکوڑے، حشرات الارض کسی چیز ہوتی۔ اور صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر کے خطرہ مول لے کر، اندھیرا ہے، جا کر ہاتھوں سے ٹٹول کر سوراخ بند کیا اپنی چادر، کپڑے پھاڑ کر۔ ان سوراخ سے کوئی چیز ایسی نہ نکلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے۔ ایک سوراخ باقی تھا، تو اس میں اپنی ایڑی رکھ دی، جو کچھ ہوگا میرے ساتھ ہوگا، نبی کریم تو بچ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، رسول اللہ تشریف لے آئے جگہ صاف کر کے۔ تو وہ صدیق نیچے بیٹھے، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو رکھا اپنی گود میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ آرام تو فرما رہے تھے، اس دوران موذی نکلا، کالا۔ جانتے ہیں آپ، جو بکر صدیق کا بھی دشمن، رسول اللہ کا بھی دشمن، اور آج بھی دشمن ہے، سانپ، اس نے ڈسا ابوبکر صدیق کے ایڑی کو، اور اس قدر تکلیف ہوئی کہ ابوبکر صدیق ہل تو نہ سکے حضور کے رام کی خاطر، البتہ آنسو جاری ہو گئے، اور آنکھوں سے آنسو نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور پر گرے۔ اللہ، کیا شان ہے ابوبکر صدیق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو ابوبکر کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ کسی موذی نے ڈس لیا میرے ایڑی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر لاؤ، اپنا لعاب مبارک لگایا، اس وقت اللہ پاک نے شفا دے دی۔ کیا کہنے ابوبکر صدیق کی، اس کی ایڑی پر بھی قربان جائیں کہ جس ایڑی پر اس پیغمبر کے چہرہ اور اس کے منہ سے لعاب نکلا جس پر خدا کی وحی جاری ہوتی تھی۔ ابوبکر صدیق کا سارا گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ ان کا بیٹا عبداللہ بن ابوبکر روزانہ مشرکین کی محفل میں جاتا، ساری ان کی باتیں سن کر شام کے وقت اندھیرے میں جا کر اپنے باپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری صورتحال سے آگاہ کرتا۔ اگلے دن پھر، دوسرے دن، تیسرے دن، یہ ساری رپورٹیں دیتا رہا۔ ابوبکر صدیق کا میں کیا ذکر کروں میرے دوستوں، زندگی نے اگر ساتھ دیا تو پھر شاید آئندہ بھی اس پر تذکرہ ہو۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔